آپ اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، یقین جانیے کہ ہمیں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے بھی اقبال کو دیکھ لیا ہو۔ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، میں نے نہیں اقبال کو دیکھا۔ یہ بتائیں کہ کوہوٹا آئی اور اچانک یہاں پر آئی، کیا چیز آپ کو یہاں پر کھینچ لائی ہے؟ آپ کی ایک اپنی الگ پہچان بھی ہے، کیونکہ اتنی بڑی شخصیات سے جب وابستگی ہو، ان سے تعلق ہو، تو اس میں رہتے ہوئے ایک اپنی الگ آئیڈینٹی بنانا، قانون کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات، جسٹس ریٹائرڈ، آپ پروفیسر بھی رہی، آپ نے لاء کی تعلیم بھی دی، آپ ایک گریٹ سوشل ورکر بھی ہیں، تو خود کو کہاں پہ دیکھتی ہیں کہ جب اتنے بڑے خاندان میں اتنے بڑے نام ہیں اور پھر ایک اپنی الگ شناخت بنانا، وہ فیلنگ کیسی ہے؟ کیا سمجھتی ہیں کہ اقبال کے فکر کے کس پہلو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کو اجاگر کرنے سے اس قوم کا فائدہ ہو اور یہ قوم ایک درست سمت کا تعین کر سکے؟ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی یہ قائد اعظم کی جیتی جاگتی تصویر ہے، حضرت علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ہے۔ کیا اسی کا خواب اقبال نے دیکھا تھا جو آج کا پاکستان ہے؟ خواتین سے یہ سوال کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ سے ڈرتے ڈرتے سہمتے سہمتے پوچھ لیتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں جب آپ ماضی کی جانب نگاہ دوڑاتی ہیں تو کیسا محسوس کرتی ہیں؟ تو کیا سمجھتی ہیں کہ اس ملک کا اس وقت جو نظام ہے، جو کیا سمجھتی ہیں کہ جو قانون ہیں، جو آئین ہیں، کیا وہ درست نہیں ہیں یا ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ کیا جو جسٹس صاحبان ہیں یا دیگر جو بھی ادارے ہیں، کیا وہ مختار ہیں، خود مختار ہیں؟ اس حوالے سے اس کو کس طرح سے ہم چینج کر سکتے ہیں، کس طرح سے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہے، خوبصورت بھی ہیں، خوبصیرت بھی ہیں، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال، حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق، آپ ان کی بہو ہیں۔ آپ جاوید اقبال مرحوم، جسٹس جاوید اقبال مرحوم، ان کی زوجہ ہیں۔ آپ جو سینیٹر ولید اقبال صاحب، ان کی، اور منیب اقبال صاحب، ان کی والدہ بھی ہیں۔ آپ اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، یقین جانیے کہ ہمیں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے بھی اقبال کو دیکھ لیا ہو۔ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، میں نے نہیں اقبال کو دیکھا۔ اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے کچھ میرے پاس سوالات ہیں، میں اپنے کیمرے کی اس میں کیپچر کرنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا دیکھ سکے، آپ کو سن سکے۔ تو آج آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کوہوٹا آئی اور اچانک یہاں پر آئی، کیا چیز آپ کو یہاں پر کھینچ لائی ہے؟ اصل میں 3 پشتوں سے علامہ کے گھرانے میں کوہوٹا کے افراد تھے۔ سب سے پہلے تو راجہ حسن اختر اچھا، علامہ اقبال کے بہت مداح تھے اور اکثر بیٹھے رہتے تھے ان کے پاس آ کے۔ تو فجر کے وقت وہ گئے، ساتھ ہی مسجد تھی احاطے میں، نماز ادا کرنے۔ پیچھے سے علی بخش تھا جی، اور علامہ تھا، تو بس اتنی دیر میں وہ گزر گئے۔ اچھا، پاکستان کے دو قائد اعظم محمد علی جناح اور حضرت علامہ اقبال کہ جن کے خواب کی تعبیر پاکستان کو سمجھا جاتا ہے، اور آپ ان کی بہو ہیں، آپ کو ان کی بہو ہونا آپ کو کیسا محسوس کرتی ہیں؟ بہت بڑا اعزاز ہے، دیکھیں کروڑوں خواتین ہیں پاکستان میں، لیکن میں اس گھرانے میں آئی بہو بن کے، میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے یقیناً۔ اور میں نے علامہ کو نہیں دیکھا کیونکہ ان کا وصال ہو گیا تھا میری پیدائش سے تقریباً 2 سال پہلے، 1938 میں گزر گئے تھے نا اقبال، اور اس وقت صرف علی بخش ان کے پاس تھے، تو انہوں نے فرمایا نصیب میں از حجاز آئے یا نہ آئے۔ آپ
کی ایک اپنی الگ پہچان بھی ہے، چونکہ اتنی بڑی شخصیات سے جب وابستگی ہو، ان سے تعلق ہو، تو اس میں رہتے ہوئے ایک اپنی الگ آئیڈینٹی بنانا، قانون کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات، جسٹس ریٹائرڈ، آپ پروفیسر بھی رہی، آپ نے لاء کی تعلیم بھی دی، آپ ایک گریٹ سوشل ورکر بھی ہیں، تو خود کو کہاں پہ دیکھتی ہیں کہ جب اتنے بڑے خاندان میں اتنے بڑے نام ہیں اور پھر ایک اپنی الگ شناخت بنانا، وہ فیلنگ کیسی ہے؟ بس میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ سب کچھ ممکن ہو سکے، نہیں تو انسان کس قابل ہے؟ انسان کسی قابل نہیں۔ تو اقبال نے تو فرمایا ہے نا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام عوام کی تقدیر، تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور یہ جو لفظ ہے فرد، یہ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں، اور ان کو انہوں نے علیحدہ نہیں کیا، نہیں تو کہہ سکتے تھے ہر مرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اس میں ردیف قافیہ بھی ملتا تھا، لیکن نہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اقبال کے کس فکر کے کس پہلو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کو اجاگر کرنے سے اس قوم کا فائدہ ہو اور یہ قوم ایک درست سمت کا تعین کر سکے؟ کیونکہ علامہ اقبال کا سارا کلام ہی جو ہے نا، وہ بھرپور ان تمام باتوں سے ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ان کے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ اگر لوگ سمجھنا چاہے تو وہ سمجھیں، جیسے انہوں نے فرمایا اگر کجراؤ ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ میرا یہ ان لوگوں کے لیے انہوں نے کہا جن کو فکر ہی کوئی نہیں، لیکن یہ لکھے یہ اشعار انہوں نے اس لیے تاکہ ہر ایک کو خیال ہو کہ ہر ایک پہ ذمہ ایک جیسا ہے۔ اور جب آئے قائد اعظم جاوید منزل میں علامہ کو ملنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے فرزند کو کہا آج ایک بہت بڑی شخصیت آ رہے ہیں، آپ جا کے ان کو باہر سے استقبال کر کے اندر لائیے۔ تو جاوید نے ان کا استقبال کیا اور ان کو اندر لے آئے۔ تو جب قائد اعظم آئے تو وہ قریب تشریف لا کے قریب بیٹھ گئے علامہ کے، اور جاوید کو کہنے لگے ینگ مین واٹ آر یو گوئنگ ٹو بی وین یو گرو اپ؟ تو وہ ذرا کھسیانے سے ہو گئے، چھوٹی سی تو عمر کے تھے، تو انہوں نے آگے سے کچھ جواب نہیں دیا۔ تو علامہ سے متخاطب ہو کے کہنے لگے کہ یہ جواب نہیں دیتا۔ تو علامہ نے کہا ہی از ویٹنگ فار یو ٹو ٹیل ہم واٹ ٹو ڈو وین ہی گروز اپ۔ تو ان کے لیے قائد اعظم کے لیے انہوں نے شعر پڑھا، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی اور ہیں۔ بھی ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، آپ نے ڈیپلی انالیسس بھی کیا، پریکٹیکلی آپ نے سروائیو بھی کیا مختلف شعبہ جات میں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وہی پاکستان ہے، یہ قائد اعظم کی جیتی جاگتی تصویر ہے، حضرت علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ہے؟ کیا اسی کا خواب اقبال نے دیکھا تھا جو آج کا پاکستان ہے؟ حقیقت میں یہ وہ پاکستان تو نہیں بن سکا ابھی، لیکن انشاءاللہ علامہ نے فرمایا ہے خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو ہم منتظر ہیں، میں تو اپنے بچوں کو کہتی ہوں تم اب آگے نکلو، میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میری عمر ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ تو کرتے ہیں دونوں، بڑا بھی لوگوں کو سبق دیتا ہے اور چھوٹا تو خیر ٹی وی پہ بے شمار آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہاں جی، ولید۔ اچھا، اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو آج کل مصروفیات ہیں کس نوعیت کی ہیں، کیا کرتی ہیں، کس طرح سے وقت گزار رہی ہیں اپنی زندگی کے متعلق؟ بس زیادہ تر تو میں گھر میں رہتی ہوں، البتہ 4 گھنٹے کے لیے میں ایک لاء کالج میں جاتی ہوں، پرنسپل ہوں میں، اور میرے وہاں ہونے سے یہ بڑی رونق ہے کہ وہاں لڑکیاں بہت سی داخلہ لیتی ہیں۔ اچھا،
تو اب مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ لڑکیاں آتی ہیں وہاں اور وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتی ہیں قانون کی. جب میں عدالت میں جاتی تھی اس وقت میں ایک ہوتی تھی اور ایک آسمہ جہانگیر، دو ہم ہوتے تھے. اب تو بے شمار لڑکیاں آ گئی. اچھا اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ آپ علامہ اقبال کی بہو ہیں تو کیسا فیل کرتی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس گھر کی بہو بننے کے بعد اس گھر میں آپ کے جانے کے بعد کیا تبدیلی آپ دیکھتی ہیں، کہ کیا مزید کچھ انکلیوڈ ایسا ہوا ہے اس کی وقار میں، اس کی عزت میں؟ میرا نہیں خیال اس لیے کہ وہ گھر تو پہلے ہی وہاں پہ تھا، جاوید منزل. یہ ان کی والدہ کی کوشش سے بنا تھا، کیونکہ علامہ اقبال تو بڑے قناعت پسند تھے. 500 روپے مہینہ کما لیتے تھے نا، تو ساحل کو کہتے تھے ساحل میرے گھر کا تو خرچہ پورا ہو گیا، آپ کسی اور وکیل کو کر لیجیے گا اچھا سے، بس پھر اور کام نہیں سے لیتے. اور میری ساس کو کہتے تھے کہ آپ یہ پیسے سنبھالیے، بس یہی گھر چلانے کے لیے کافی ہے. قناعت پسند تھے. تو میری ساس اسی رقم میں اپنا گھر چلاتی تھی اور تقریباً 100 روپے یا کچھ ایسے ہر مہینے بچاتی تھی. اور کہتی تھی علامہ کو کہ دیکھیے ساری عمر کرائے کے گھروں میں رہے، ہمارے پاس اپنا گھر تو کبھی ہوا ہی نہیں. تو وہ جو پیسے انہوں نے جوڑے تھے ہر مہینے میں تھوڑے تھوڑے بچا کے، ان سے انہوں نے یہ جاوید منزل جو ہے یہ جگہ خریدی 9 کنال. ان زمانوں میں پتہ نہیں تھوڑے سے پیسوں کی کم تھی، تو انہوں نے خرید لی اور اس کا نام رکھ دیا جاوید منزل، تاکہ یہ پتہ ہو کہ یہ میرے بیٹے کے پاس جائے گی وراثت میں. تو بس جب میری شادی ہوئی میں اسی گھر میں گئی. کوئی ماحول میں تبدیلی نہیں تھی کیونکہ وہاں تھا ہی کوئی نہیں. ان کی والدہ کی تو انتقال ہو گیا تھا اس گھر میں آنے سے تیسرے دن. بس یہ بھی بڑی غنیمت ہے کہ انہوں نے اپنی حیات میں یہ دیکھ لیا کہ بچوں کے پاس اپنا گھر ہے. اچھا، ویسے تو خواتین سے یہ سوال کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ سے ڈرتے ڈرتے سہمتے سہمتے پوچھ لیتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں جب آپ ماضی کی جانب نگاہ دوڑاتی ہیں تو کیسا محسوس کرتی ہیں؟ بس وقت گزر جاتا ہے. کہتے ہیں نا، یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزما رائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئے. کیا بات ہے! سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئے، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مر کر بھی امر ہو جاتے ہیں، تو اقبال اقبال محسوس ان ہو رہا ہے کہ افراد امر میں ہم تھا. سب میں اور ہر اس سوچ میں جن کو ان سے محبت ہے، لیکن آپ کا انداز بیاں اور آپ کی وہ سوچ اور وہ احساسات اور وہ جذبات ہمیں وہ یاد دلا رہے ہیں، محسوس کروا رہے ہیں کہ ہم اس عمر میں بھی اقبال کو محسوس کر سکتے ہیں. تو آپ کوہوٹا میں آئی ہیں، یہاں پر غلام ربانی قریشی ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ہے، آصف ربانی قریشی صاحب جس کے چیئرمین ہیں. فری ڈائلیسس ہو رہا ہے، ماہانہ 1500 کے قریب، بہت 1215 میں سمجھتی فری ڈائلیسس ہوتا یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اور اللہ جس کو توفیق دے بس اسی کا یہ کام ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے نا، جو زیادہ ہے وہ ایک امانت ہے، اور امانت ان لوگوں کی ہے جن کے پاس کچھ نہیں. تو یہ ان تک پہنچائیں، پھر ان کو تسلی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنا حصہ پورا کر دیا. میرے آخری 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ قانون کے شعبے سے وابستہ رہی ہیں، آپ نے 8 سال تک آپ بطور جسٹس اپنے فرائض ادا کیے. سب سے بڑی بار جو ہے لاہور، وہاں کی آپ پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں، ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے آپ نے کام بھی کیا ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ اس ملک کا اس وقت جو نظام ہے، جو کیا سمجھتی ہیں کہ جو قانون ہیں، جو آئین ہیں، کیا وہ درست نہیں ہیں یا ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ کیا جو جسٹس صاحبان ہیں یا دیگر جو بھی ادارے ہیں، کیا وہ مختار ہیں، خود مختار ہیں؟ اس حوالے سے اس کو کس طرح سے ہم چینج کر سکتے ہیں، کس طرح سے تبدیلی لا سکتے ہیں اس میں؟ وقت کے ساتھ تبدیلی خود ہی آتی ہے، اور جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے تو لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کا خواب دیکھا تھا علامہ نے، یا جس کو حقیقت بنانے میں تمام جو تھے مسلمان انہوں نے
قائد اعظم کا ساتھ دیا. میرے والدین دونوں شامل تھے وہاں جہاں قرارداد پاکستان منٹو پارک میں، اب اس کو اقبال پارک کہتے ہیں نا لاہور میں جو ہے، وہاں موجود تھے. اور بہت رونق تھی، تمام شہر کے مسلمان آئے ہوئے تھے. بس تبدیلی آتی ہے اسی طریقے سے. میں آخر میں یہی چاہوں گا کہ آپ یا نظم کی صورت میں یا غزل کی صورت میں یا کچھ اشعار کی صورت میں ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دے دیں. یقیناً ناظرین کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. نہیں ایسا تو اس لیے نہیں ہے، نہیں یہ پتا. آپ کی ذرا نوازی ہے، آپ کا نہیں، بڑا پن ہے. بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نا اس کو اب علامہ کی قدر آ گئی ہے، اور قائد اعظم کی بھی. اور قائد اعظم اردو نہیں بولتے تھے، وہ مدرسہ سندھ میں پڑھے ہوئے تھے، اور وہاں ان کو یا تو مراٹھی آتی تھی یا انگریزی آتی تھی، اردو نہیں بولتے تھے. تو اردو کے لیے انہوں نے رومن میں لکھا ہوا تھا اپنا مضمون، اور وہ انہوں نے وہاں قرارداد پاکستان کے وقت پڑھ کے سنایا اور کہا کہ اب میں اپنی تقریر اردو میں کریں گے. ان کو اتنی بس آتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو توفیق دی، چاہے زبان جیسی بھی بولتے تھے، انہوں نے وہ کر دکھایا جو کوئی پاکستانی نہیں کر سکا. بس علامہ نے تو فرمایا ہوا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور جو فرد کا لفظ ہے نا اس میں خواتین بھی شامل ہیں اور مرد. تو اللہ تعالیٰ سب پاکستانیوں کو توفیق دے کہ وہ جو بھی فرمایا ہے علامہ نے اس پہ پورا اترے اور پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرے. بہت شکریہ. جی تو چاہتا ہے کہ باتیں ہی کرتے رہیں، لیکن آپ کی جو آپ ماشاءاللہ سفر کر کے اتنے دور سے آئی ہیں اس کا بھی ہمیں احساس ہے. انشاءاللہ آپ سے کوشش ہوگی کہ پھر ملاقات کریں، آپ کی صحبت میں رہیں تاکہ ہمیں بھی وہ رنگ لگ سکے جس طرح سے جو اقبال کا رنگ آپ میں لگا ہے، تاکہ ہم بھی مل کے جو ہم یوتھ ہیں وہ اس ملک کو بہتر سمت میں لے جائیں. امید کرتے ہیں جی آپ کو آج کا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.